افغان طالبان کی کرم اور شمالی وزیرستان میں دو مقدمات سے پاکستان میں درندازی کی کوشش۔ ذرائع کے مطابق مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجی۔ افغان طالبان کے ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ ناکامی پر خارجیوں نے پاکستان پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بلا احتیاط فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے حکومت بھول میں بیٹھی ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ نون لیگ اگر حکومت میں رہنا چاہتی ہے تو تمام فیصلے اتفاق رائے سے کرنا ہوں گے۔ ہم حکومت میں ہو نہ ہو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یک طرفہ فیصلے حکومت کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ حکومت نے مہنگائی کاغذوں میں ختم کر دی۔ ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو تک ختم ہو جاتی ہے۔ صرف بامعنی مذاکرات سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نہ جانے کیوں مچھلی ہے جو پاکستان کی کیبل کھا جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ نیٹ سلو ہے، کبھی کہتے ہیں کیبل کٹ گئی ہے۔ کسی سے بات کیے بغیر انٹرنیٹ بند کریں گے تو عوام تو مخالفت کرے گی۔ تیز ترین انٹرنیٹ عوام کا حق ہے۔ انہوں نے فائر وال لگا دی، وی پی این بھی بند کر دیا، ویب سائٹ بھی بند کر دی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے سرمایہ کاروں کو راغب کریں گے۔ ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو وہ سہولیات دینا ہوں گی جو بھارت اور چین دے رہے ہیں۔ چین 5G دے رہا ہے، ہم وی پی این بند کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے مذاکرات کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا۔ سب نے ایک بات کا اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ ہم پاور میں آتے ہیں تب بھی کہتے رہے مذاکرات ہونے چاہیے۔ گزشتہ 15 روز میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ ہو گئی؟ یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے غلامی نامنظور، اب کہتے ہیں غلامی 100 بار منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ لیسکو، پیسکو اور فیسکو کے امور زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم کی اسمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ اوور بلنگ کی کسی بھی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں افرادی قوت کی بھرتی میرٹ پر کی جائے۔ چاہتے ہیں اگلے 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکلے۔ مارچ 2025 میں بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے بعد عوام کو اس کے ثمرات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بجلی کی خرید و فروخت کے لیے کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ایما پر ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس۔ 2024 کا سنہرا اختتام، ہیلتھ میں عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہیلتھ پروجیکٹ مثال بن گئے۔ نواز شریف کینسر ہسپتال، کارڈیولوجی انسٹی ٹیوٹ سرگودا فیلڈ ہسپتال متعارف کروا دیا۔ کینسر ہسپتال میں علاج کے لیے چین کا طریقہ کار، کیمیوتھراپی کے لیے سرجری متعارف کروایا گیا۔ کلینک آن ویلز، چلڈرن ہارٹ سرجری، کارڈک میڈیسن اور ہوم ڈیلیوری بھی متعارف کروائی گئی۔ پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ شاہراہوں کو بند کرنا نامناسب ہے۔ جو سوچ ہماری ہے جماعت اسلامی کی بھی ہو جائے تو مسائل جلد ہی حل ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے شہر بھر میں بینرز لگے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آڈٹ ہونا چاہیے کہ اتنے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے فی لیٹر سے زائد کا اضافہ متوقع۔ ڈیزل کی قیمت 4 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔
पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा भी जा सकता है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1 फी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 31 दिसंबर को होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। अभी मज़ीद बारिशें और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने शदीद सर्दी, बारिश और चंद मकामात पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में मौसम मतला अबरालूद रहेगा और यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दिसंबर की दूसरी बारिश ने फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमायां कमी कर दी। हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवे M2 को खोल दिया गया। चीन का सफारती महाज पर अमरीका को मुंह तोड़ जवाब। 7 दिफाई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। चीन ने ताइवान को असलहा फराहम करने पर 7 अमरीकी दिफाई कंपनियों और इंतजामिया पर पाबंदियां आयद कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान ने कहा है कि मज़कूरा पाबंदियाँ 27 दिसंबर से नाफिज़ुल अमल हो गई हैं। अमरीकी फ़ौजी सनती कंपनियों पर एरमकोम, हडसन टेक्नोलॉजीज़ और इंस्टीट्यूट और शेंजिंग और इंटरनेशनल शामिल हैं। पाक चीन की जानिब से पाबंदी वाली कंपनीज रेथोन ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह रेथोन कनाडा और सारोंग टेक्नोलॉजीज़ शामिल हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। इसराइल की बमबारी से 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। कमाल उद्वान हस्पताल को आग लगा दी। वजारत सेहत गजा के मुताबिक शहीद होने वालों में मेडिकल स्टाफ के 5 अरकान भी शामिल। इसराइली हमलों के बायस बेघर फ़लस्तीनियों के लिए सर्द मौसम भी शलज बन गया। सिंधी अदब के नामवर शायर शेख अयाज की बरसी मनाई जा रही है। शेख अयाज को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। शायरी के बादशाह शेख अयाज को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बाद सिंध का अजीम शायर माना जाता है। उनकी मुख्तसर कहानियों का पहला मजमूआ सफ़ेद वहशी के नाम से शाया हुआ। उनके बाद उनकी कहानियों के कई मजमूए शाया हुए, जिनमें पुनहल कान कोई खुसूसन काबिल ज़िक्र हैं। उनकी मज़ाहमती रोमानवी शायरी आज भी मशअल राह है। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ फदाकार शहरयार मुनव्वर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शहरयार मुनव्वर और माहीन ने सफ़ेद और सुनहरी रंग का लिबास से बेतन कर रखा है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर होने वाली फ़ोटो में उनके हाथ में निकाहनामा देखा जा सकता है। शहरयार मुनव्वर की शादी में फ़नकारों, अजीज़ अकारिब और दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदाकारा माहिरा खान के डांस ने शादी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए।